جائے اور اس طرح کا کلام سنیا جائے کہ جس واسطے بیٹھے ہیں انہوں کی ساتھ ساتھ جائے اور جو اسی حاضر ہیں ساری بھی نجات کا سبب بن جائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر الانبیاء آپ ارشاد فرما دیں، ایسے بھی بڑے لوگوں نے درود پاک کے بارے، درود پاک کی شان کے بارے، درود پاک کے فضائل بہت سارے لکھے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے صوفیاء کرام نے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر الانبیاء آپ ارشاد فرما دیں کہ بندہ جڑا ایک مرتبہ محبت نال عقیدت نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ درود پاک دا نذرانہ پیش کر دے ایک مرتبہ سبحان اللہ آیا وہ گناہ کروں انج پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے بطن وچ اج پیدا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے تے فضائل دے وچ یہ فرمایا نا کہ اس دے 10 گناہ معاف ہوندے نے، ہر نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ صوفیاء چشت نے بہشت نے جو فرمانے والی شان کیتا ہے، فرمانے جڑا ایک مرتبہ بشرط یہ ہے کہ محبت نہ عقیدت نہ آقا دو عالم دی بارگاہ وچ درود پاک دا نذرانہ پیش کردا ہے، وہ گناہ کروں میں پاک ہو جاتا ہے جویں ماں دے بدن وچوں اج پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے صوفیاء کرام جدوں پوچھا گیا ہے نا کہ تانوں اتنا عروج حاصل ہوا ہے، تانوں اتنیاں نعمت حاصل ہوئی نے ظاہری کا باطنی، اس کا راز کی ہے؟ تو آخر تے سب نے راز یہ دسیا ہے کہ سانو جو کچھ ملیا ہے صدقہ درود پاک کا ہی ملیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات یہ نہیں کہ کسی محفل میں چلے جاؤ، تقریر سن لو، واہ واہ سبحان اللہ تو پھر اپنے گھر۔ اگر بندہ عمل کرتا ہے نا پھر بندے کی نجات بھی ہے اور بندہ با کمال بھی بنتا ہے، بندہ بااثر بھی بنتا ہے، بندہ با نعمت بھی ہوتا ہے، بندہ صاحب حال بھی ہوتا ہے، بندہ صاحب کمال بھی ہوتا ہے اگر وہ بندہ خالص محبت کرے۔ اسی لوگ وہ لوگ ہاں کہ حضرت علامہ محمد اقبال فرمانے کہ جس بندے وچ 3 خوبیاں ہوئیں کہ بندہ امتی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوئے، دین بھی دین محمدی رکھتا ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نال سرفراز بھی ہوئے، سمجھ لو کہ یہ بندہ پکا مومن جنتی ہے۔ یعنی جنتی واسطے فرمایا جن حضور کی محبت حاصل ہو گئی، جس نو حضور کی ذات نال عشق ہو گیا، جس دے ویڑے وچ شوق آ گیا، وہ فرمایا دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کامران ہو گیا اور اس دی بخشش کے اوپر شک ہی نہیں ہے۔ علاقہ عرب دے ایک درویش ہوئے نے حضرت شیخ شبلی نعمانی۔ حضرت شیخ شبلی ایک مست کے منظور کے فقیر ہے، آپ دے دور دے اندر بہت بڑے ایک امام ہوئے نے حضرت ابوبکر محمد بن عمر۔ حضرت ابوبکر محمد بن عمر ارشاد فرماتے کہ اس وقت کے بہت بڑے مفتی ہے، عالم بھی ہے، محقق بھی ہے، نام انہاں دا بھی ابوبکر ہے۔ فرمانے میں انہاں دی محفل وچ بیٹھا ہے کہ کافی حضرات محفل وچ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمانے ویکھیا کہ اس طرف انہاں یکدم ہی شیخ شبلی آمن پہ، حضرت شیخ شبلی دی آمد یا ہوئی، جڑے وقت دے عالم ہن، وقت دے محدث ہن، وقت دے محقق ہن، وقت دے عالم ہے، وہ یکدم ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ہاتھ بن لے، اگے ودے تے جا کے نا حضرت شیخ شبلی کے متھے تو بوسا لیا،
تے شیخ شبلی نو اپنے سینے لایا انہیں دے نال بڑا لاڈ کیتا بڑی محبت کی بڑا پیار دیتا پھر جس وقت تک حضرت شیخ شبلی نظر آندے رہے وہ وقت دے جو فقیہ ہیں وہ تے ہاتھ بن کے کھڑے رہے فرماندے نے جدو نظر سوجل ہوئے تھے آپ رہ گئے سارے لوگوں نے سوال کیتا کہ حضرت وقت دے سب تو بڑے عالم بھی تسی ہو وقت دے مفتی بھی تسی ہو وقت دے محدث بھی تسی ہو کی وجہ ہے ایک مستانہ یہ آیا ہے کہ تسی دا اتنا ادب کیتا ہے اتنی عزت کی ہے وہ اتنی محبت کی ہے کیا راز کیا ہے وجہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جویں یہ تانوں عجیب لگا ہے خدا دی قسم ہے میں اس کے نال وہ محبت کی ہے جویں یہ نال حضور نے محبت کی ہے فرمانے میں کوئی ود کم نہیں کیتا میں جو انہاں دے نال محبت کیتی ہے تے میں تے حضور دی سنت تے عمل کیتا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک دن خواب وچ میری حاضری ہوگی رسول پاک دی بارگاہ وچ سبحان اللہ اللہ پاک حاضری ہر دے نصیب کرے الہی آمین الہی ہزاراں لکھاں لوگ ایسے نے کہ جنہاں نوں اس حاضری دا شرف حاصل ہوندا ہے اور وہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے اور ڈھیر سارے ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں کی عقل وچ یہ گل ہی نہیں ہوندی اپنی اپنی قسمت ہوندی ہے اپنا قدر ہے کہ کئی تے اس محفل وچ حاضر ہوندے نے کئی تے آپ دی بارگاہ وچ حاضر رہندے نے اور کئی وہ نے کہ جنہاں تے یہ سمجھ وچ ہی نہیں گل ہوندی ہے تو حضرت ابو بکر فرماندے کہ میں ایک دن حالت باطن وچ ویکھیا کہ حضور دی محفل لگی ہے یہ شیخ شبلی حضور دی بارگاہ وچ حاضر آئے ہیں تے آپ نے انہاں نے متن کو گوشا ہے اللہ میں تا حضور دی سنت تے عمل کیتا ہے میں تے نال محبت کیتی ہے جویں حضور نے کیتی ہے جویں تسی میرے تے سوال کیتا فرمایا ایویں میں آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا میں کہ فدا کا بھی اپنی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ قربان ہو میں ایک دیوانہ ہے مستانہ ہے اس کے نال اتنی محبت اتنی توقیر اتنی تعظیم کیا وجہ ہے کیا کمال جواب ہے سبحان اللہ بندہ اس گل نوں بلے بن لوے بندے دے دونوں جہان کامیاب ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے آگے دو عالم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ پیارے باقی یہ ایک کام کرتا ہے اور اس کا وہ ایک کم اللہ دی رسول دی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ جس کی وجہ تمہیں دے نال اتنی محبت کی جاتی ہے فرمایا یہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے خیال پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت تک پتہ نہیں ہزارہ ارباں بندے کرتے ہیں فرمایا تلاوت سارے ہی کرتے ہیں مگر اس دا انداز سارے جہان تو وکھرا ہے پھر جیڑا بندہ انج پڑھدا ہے جویں یہ پڑھدا ہے میں اودے نال انجے محبت کرنا جویں اے دے نال کیتی ہے سبحان اللہ حضور مہربانی فرما دے ہو کہ انہاں دا انداز کی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے شیخ شبلی دا انداز یہ ہے جدوں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا یہ ایک ایت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک ایت پڑھ کے رک جاتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں یعنی ایک ایت پڑھتا ہے 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے پھر دوسری ایت پڑھتا ہے پھر 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے پھر تیسری ایت پڑھتا ہے پھر 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو فرمایا جیڑا اس انداز نال درود پاک پڑھتا ہے میں اودے نال ایویں محبت کرنا جویں اے دے نال کیتی ہے تو ایک صحابی رسول آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہے عرض کیتا حضور میں اگر دعا کر رہا ہوا تو میں آکھاں کہ 1 مرتبہ میں درود پاک پڑھا اور 2 میں دعاواں منگ لگا کہ کیا یہ ٹھیک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا بالکل بہت اچھا عمل ہے مگر یہ تو درود پاک کی تعداد زیادہ کر لیں تو پھر اچھا ہے انہوں نے عرض کیتا حضور جی میں 2 مرتبہ درود پڑھا جی میں 2 مرتبہ درود پڑھا تو ایک عرض کرا تو پھر کی خیال ہے
فرمایا پھر بھی اچھا ہے مگر یہ تو درود پاک کی تعداد بڑھا لے تو پھر زیادہ اچھا ہے. انہوں نے عرض کیا حضور جی میں سارا ہی درود پڑھا تو پھر دعا تو کی بن سی. عرض کیا پیارے اگر تو سارا وقت ہی دعا دا درود وچ پڑھ دے پھر اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے تیریاں ساریاں دعاواں قبول کیتیاں جا سکتی اور تیری کوئی دعا رد نہ کیتی جا سکتی. تیرے من وچ خیال اسی مالک تو پوری کر دے. تو ایک سارے ثواب کی محفل ہے اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ درود پاک اپنے اوپر لازم کر دو کہ ہر بندہ ایک ٹائم پر پویں کر لے اس وچ بیٹھ کے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے اور اس یقین نال کہ میں پڑھ رہا تے حضور سن رہا ہے. جیڑا بندہ اس یقین نال پڑھدا ہے یقیناً وہ مہربانی بھی ہوتی ہے فضل بھی ہوتا ہے اور کرم بھی ہوتا ہے. اور یہ تو میں کہتے پاک تلاوت کی تھی ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم دا وظیفہ کرتا ہے دعا منگتا ہے کہتا ہے یا اللہ مینوں سیدھے رستے چلا. سبحان. پھر گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے کہ آقا دو عالم کی ذات میں آواز دیتی تھوڑی دیر نال یعنی کہ جلدی نماز مکمل کر کے نہ تے آپ کی بارگاہ میں چھا دے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو سعید دیر نال کیوں آئے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جب اللہ تے اللہ کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو. یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے. عرض کی تھی حضور غلطی کی معافی ہو گئی معافی منگی. بارگاہ رسالت کیسی بارگاہ ہے کہ بندہ اگر نماز وچ بھی ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ محبوب سدے تو پھر رکنا نہیں حاضر ہو جانا. کیا مقام ہے آقا دو عالم کی ذات کا کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تر النساء. فرماتے ہیں سونیا تو ایڈا سونا ہے کہ تیرے جیا سونا تے میری اکھی نے کدے دیکھیا ہی نہیں. یا تسی ایدا ترجمہ انج کر لو کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے کہ تیبا والمایا تیبا والمایا ایک سونا تو لگنا ہے دو جا پھر وی تو مایا. حضرت پیر میر شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولنے دے کوئی مثل نہیں بے مثال دی مثال کی تھے کوئی مثل نہیں ڈولنے دے چپ کر میرے علیہ جانے تو کیسی بارگاہ میں اگر نماز میں تو پھر بھی پہلے حاضری حضور کی بارگاہ میں فرمایا کہ میں تمہیں آواز تاں دیتی ہے کہ سب سے بڑی صورت قرآن پاک کی جو ہے میں تو ہم دسنی چاہ رہا ہے. عرض کی تھی فدا کا بیمہ ہوگی یا رسول اللہ حضور ضرور مہربانی ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یہ اندر شفا بھی ہے دعا بھی ہے. فرمایا سورت فاتحہ ہے. تو سورت فاتحہ بندہ نماز وچ پڑھتا ہے ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے چلا. کیڑے رستے کی دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوپر تیرا انعام ہے جڑے انعام یافتہ نے. کیا بات ہے. انعام یافتہ فرمایا کون ہے؟ بندے دے اندر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ کون ہے. فرمایا انعم اللہ جنہاں دے اللہ پاک دا انعام ہویا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جنہاں دے اللہ پاک دا انعام ہویا اور نبی نے وہ صدیق ہیں وہ شہید نے اور صالحین نے. اور ذات پاک نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا وہ تواڈے بڑے ہی چنگے ساتھی ہیں. یہ تواڈے
اگر بندے کی نسبت کامل ہے تو بندہ یقین کرو دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ ذات پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچیاں کی نسبت اور صحبت کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور صحبت کا فائدہ بھی فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، تسی میرے خاص بندیاں وچ داخل ہو جاؤ۔ کہ مولا کی نے فرمایا وادخلی جنتی، خاصاں وچ تسی آ جاؤ تو جنت مل جائے۔ تو بندے کی نجات واسطے یہ لازم ہے کہ بندے کی صحبت اچھے لوگوں نال ہو۔ اگر بندے کی صحبت حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ دنیا دے اوپر بندہ جس دے نال محبت کرتا ہے وہ حشر دے اندر وہ دے نال ہوئے گا۔ ہر بندے دا حشر نشر وہ اس دے نال ہے جے دے نال وہ محبت کرتا ہے۔ ہر بندے نو دنیا دے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ میری محبت کدے نال ہے، میرا تعلق کدے نال ہے، میری نسبت کدے نال ہے۔ ذات نے فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہے۔ شاہ میرا بھی صاحب فرماتے ہیں جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات۔ فرمانے کہ جس بندے کو رستہ اتنے مل گیا ہے، جس نے دنیا دے راندے ہویا انہوں پتہ چل گیا ہے کہ آ لوگ سچے نے تے وہ سچیاں دی سنگت وچ آ گیا ہے، وہ یقیناً حشر دے وچ بھی کامیاب ہے۔ اور جس نے دنیا دے ہی پتہ نہیں چلیا ہے وہ دا حشر پھر کی ہوئے گا۔ تو یہ بات لازم ہے کہ بندے کی صحبت اچھی ہوئے، اور اہل طریقت واسطے جب لوگ اپنی مریدی کرتے ہیں یا صحبت میں حاضر ہوندے نے، کسی بھی خاندان دے وچ کسی دے صاحب دے کوئی بندہ میت ہوندا ہے، سب تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی نجات کر دی جاتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فقہ کے بہت بڑے امام نے، حضرت امام فخر الدین رازی آپ نے تفسیر کبیر شریف لکھی ہے، صاحب علم حضرات جانتے ہیں، اور آپ کے علم کا انداز آئے تو لایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ایک آیت میں جو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیواں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں 10,000 مسائل بیان کر سکنا۔ سبحان اللہ، اندازہ لاؤ کہ کتنا بڑا وہ عالم ہے، کتنا انہوں کو علم ہوئے گا، انہوں نے تفسیر کبیر بھی لکھی ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جڑا بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے وہ چھوڑا یا نہیں ہے، بہت بڑے عالم نے، مگر صاحبان علم نے لکھیا ہے جب انہوں کا آخری ویلا آیا کہ شیطان کے قبر تے جانے تک بندے تے حملہ کرتا ہے، مرنے تک، کیونکہ انہیں تو وعدہ لیا ہے کہ میں نے انہوں نے نام مخالفت کرنی ہے، بندے کا ایمان خراب کرنے تے پورا زور دینا ہے۔ امام فخر الدین رازی کے بارے علماء نے لکھا ہے کہ جب آخری ویلا آیا تو شیطان آ گیا۔ ان کا امام صاحب ساری زندگی کی رب رب کی ہے، لوگوں توحید کی دعوت دیتی ہے، تسی رب کو کس طرح پہچانتے ہو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی اتنے بڑے عالم نے دلیل پیش کی تھی، انہوں نے کہا میں یہ نہیں مانتا اور پیش کرو۔ آپ نے دوسری دلیل پیش کی تھی، پھر تیسری پیش کی تھی، حتیٰ کہ 365 دلیلاں پیش کی تھیں، اور مردود نے ساری ہی رد کی تھیں، میں بھی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا۔ آپ نے پیر حضرت نجم الدین کبرا کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں وضو کرتے، کیا کمال ہے، یہ بات قرآن و حدیث تو ثابت ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ دا تخت بلقیس والا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہزاراں میلاں دوروں تخت لیا کے درخت دیتا ہے تے بیٹھے بھی سامنے رہے ہیں، کیا بات، یعنی درویش فقیر دی نظر تے کمال ہوندا ہے جو دور دراز تک جتوں تک وہ دل کرے ویکھ رہا ہوندا ہے۔
بات قرآن پاک کی نس وچوں ثابت ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ آپ نے پیرو مرشد ہے دور دراز بیٹھے وضو کرتے ہیں. آپ نے اس ایک چلو پانی کا بھریا تے چھٹا ماریا 1000 کلومیٹر دور تو پانی سٹیا تے امام نے اوتھے منہ دے لیا. کیا بات آپ نے فرمایا کہ فخر الدین اس نامراد میں تمہیں کیوں نہیں آنا ہے کہ میں بنا کسی دلیل کے رب کو مانتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید. فرمایا کہ اس کو کیوں نہیں آخدا ہے بنا کسی دلیل کے رب کو مانتا ہے تو بھی آخنا ہے. تو دیکھ لو غور کرو کہ بندہ عالم ہے عارف ہے اتنا بڑا علم رکھدیا ہویا ایمان نہیں بچا سکے. پیر کامل ہے تو انہیں ایمان بچا رہے. بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرشد کامل ہے ہی ہو کہ جڑا بندے نے ایمان دی حفاظت کرتا ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر کے اندر بھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. حشر والے روز ہر بندہ اس دے امام دے نال پکاریا جاسی. یہ بندے دی مرضی ہے کہ کس نو امام بنتا ہے. اگر بندے دی ظاہری باطنی حالت دنیا کے اوپر درست ہے اور نسبت اچھے لوگوں کے نال قائم ہے کہ یقیناً بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے. اگر بندہ قرآن پاک ہی پڑھ لے تو ہر گل اللہ پاک نے واضح بیان فرمائی ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک زبور وچ اسی ذکر تو بعد لکھ دیتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس زمین دے وارث میرے چنگے بندے نے. زمین دے وارث میرے صالحین ہیں. اور لوگ پتہ نہیں جنت کیتے لبدے. قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا. ذات نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت میری جنت کے وارث میرے صالحین بندے نے. زمین کے وارث بھی صالحین ہیں اور جنت کے وارث بھی صالحین ہیں. بڑے بڑے علماء دے بڑے بڑے صوفیاء دے بہت سارے واقعات نے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی آپ نے ایک مرتبہ حالت وجد آیا. حالت وجد کے اندر آپ نے منہ جملہ لکھ دیا اور صوفی جدو عارف باللہ اپنے مقام تے پہنچتا ہے پھر جو بولتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے. زبان میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا جاتا ہے. آپ کے اوپر حالت وجد طاری ہوئی. حالت وجد ایک ایسی حالت ہے کہ جہدے اوپر طاری ہوتی ہے انہوں پتا ہوتا ہے. دوسرے بندے کی سمجھ میں جو گل ہوتی ہی نہیں ہے. حالت وجد طاری ہوئی تے آپ کی زبانوں کلمہ نکلیا کہ آج جڑا مینوں ویکھدے ہو جنتی ہے. کیا شان ہے میرے آقا دی کہ آقا دو عالم دے غلاماں وچ ایسے لوگ نے جنہاں نے اعلان کیتا کہ جڑا سانوں ویکھدے ہو جنتی ہے. لوگ دوڑے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی طرف آپ کو ویکھن واسطے. ملتان شہر دا رہائشی ایک بندہ سارے مجمع وچوں وکھرا ہو گیا اور ادھر کنڈ کی تھی کہ منہ پاک بدن وال گئی. ہر بندے واسطے جو بھی اہل طریقت ہے اہل طریقت کو یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ ظاہر باطن کوئی بھی ہوتا مسئلہ اڑتا ہے تو وہ توجہ اپنے شیخ وال کرے. اگر بندے کی نسبت اپنے شیخ نال درست ہے بندے کی نسبت تمام خواجگان کے نال درست ہے. اگر بندے کی نسبت اپنے شیخ نال درست نہیں تو پھر کسی پاسے بھی نہیں ہے. ایک بندہ جڑا ویکھیا نہیں حضرت بہاؤالدین ادھر کنڈ کر کے پاک بدن وال ٹر پے. نام انہوں کا میاں بورا لکھا گیا ہے. حضرت میاں بورا سفر کرتے کرتے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہے. آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے تے بہندیاں لائی نہ عرض کیتا کہ حضرت بہاؤالدین نے کل اعلان کیتا ہے کہ جڑا فقیر کو ویکھ رہے ہو جنت ہی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمان لگے
کہ میاں برا کیا تین شک ہے؟ کیا فقیر دے کلام تے شک ہے؟ القیدہ حضور شک نہیں ہے، کیا بات شک نہیں، ہے تے پاک جڑا ویکھ لے وہ جنتی ہے۔ کیا بات، فرمایا پھر تو دیکھیے القیدہ کیا کمال ہے، فرمایا حضور جنت تانوں ویکھن والا، تینوں ویکھن والا۔ کیا بات، حضرت رومی فرماندے آشکارا شد مدرس کیا بات، اس نے دوست، کیا بات، دفتر و درس و سبق شاہ روئے اوست۔ کیا بات، حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ عاشقاں دا مدرس، عاشقاں دا درس، عاشقاں دی کتاباں سب کچھ محبوب دا مکھڑا ہوندا ہے۔ کیا بات، کیا بات، عاشق دا سب کچھ اپنے محبوب دا مکھڑا ہوندا کیا ہے، بات، یہی وجہ ہوندا ہے۔ کیا بات، فرماندے نے کہ القیدی حضور میں اگر تواڈے منن والا میں اگر تانوں ویکھن والا، کیا بات، مینوں جنت بھی نہیں چاہیے جڑی کسی ہور دے ویکھیا نہ پئی۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، اور یقین کرو کہ انعام اس نو ملتا ہے جیڑا اس انداز نال اس فکر اپنے شیخ نال محبت کرتا ہے۔ سبحان محبت شیخ ہی محبت رسول ہے۔ کیا بات، اگر بندے دی نسبت اپنے شیخ نال کامل ہے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرما دیں کہ بندہ جتنی محبت اپنے شیخ نال کرتا ہے بسم اللہ، اللہ رسول کی طرف اتنی محبت انہوں ادا کی جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، میں تو تانوں ویکھن والا، بسم اللہ، میں تانوں جوش آیا حضرت بابا فرید گنج شکر میں آپ نے فرمایا کہ میاں برا بڑی چنگی گل کیتی ہے، واقعہ مرید دا حق بھی اسی طرح ہے کیا بات، کہ اپنے شیخ کو ایویں منے۔ اور فرمایا کہ میاں برا حضرت بہاؤدین نے جو اعلان کیتا ہے حق فرمایا ہے، جڑا حضرت بہاؤدین ویکھیو جنت ہی ہے، مگر اے فقیر فرید اعلان کرتا ہے کیا بات، میاں برا بہاؤدین جو ویکھے جنت ہی ہے، اور تو میرا مرید ہے اج جڑا تینوں ویکھ لے وہ بھی جنت ہے۔ کیا بات، کیا بات، حضرت رومی فرمانے نے میاں پیدا ان از مشتے گلے بوسا رنگ ہر آستانے کاملے۔ کیا بات، لوگوں اگر اپنی ذات میں کیمیا پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ میں روحانی فیض اپنے آپ میں حاصل کرنا چاہتے کیا ہو، بات ہے، اگر اپنی کیا ذات بات، میں کیمیا پیدا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا بوسا رنگ ہر آستانے کاملے، پھر کسی کامل دے نال وابستہ ہو جاؤ، پھر کسی کامل دے نال دے آستانے سے فرمایا بوسا رنگ ہو جاؤ۔ بسم اللہ، اگر گیتی سرا سر باد گیر چراغے چشتیاں حد نمیر دعائے جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ حضرت اپنے حاصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کروڑ ہار مدد فرمائے۔ مالک شادی سمتی ہارے